ہر دور یزیدی میں بیدار حسینی ہے، سر ان کے کچلنے کو تیار حسینی ہے. نیچی کریں نا تو وہ تو بن جاتے ہیں ہیرو، جیسے ناسمیوں کی نظر میں بنتے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ شیعان علی ہیں، اور ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا کہ ہم دلیل کے قائل ہیں، نہ تو ہم گلا پھاڑنے کے قائل ہیں اور نہ سر پھاڑنے کے قائل ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس رویے کے اوپر؟ حدیث خلیفتین کے معاملے میں ہم نے دیکھا انہوں نے اپنا اصول بدلا. یہ یا عباد اللہ والی جو حدیث ہے، یا علی مدد کے حوالے سے جو پیش کی جاتی ہے بریلیوں اور شیعہ کی جانب سے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا اصول بدلا. یہ بار بار اپنا اصول کیوں بدل رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہ بات کر رہے ہو سیریز تو آپ کی اچھی ہے، جعفر بھائی نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں، مگر یہ سارے فضول ہیں میرے بھائی. کیونکہ اچھا، آج جو جس ڈیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ مولوی ساق صاحب سے فون پہ رابطہ کریں. کیونکہ آج کل فیصلے جو ہیں وہ صرف مولوی ساق صاحب کی کال پہ ہوتے ہیں میرے بھائی. سید حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں، ضعیف حدیثیں صحیح ہو ہاں جاتی ہیں. مولوی ہاں، ساق آپ صاحب سمجھے. جب تک نہ کہیں تب تک آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ کہہ لیں کہ اگر آپ نے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی کوئی بات لے لی نا، تو وہ بھی صرف وہی قبول ہے جو انجینئر صاحب کے مزاج کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، انجینئر صاحب نے فرقوں کی چھٹی کر دی ہے، انجینئر صاحب نے شیعوں کو رگڑ دیا ہے. یہ فون والی بات کی آپ وضاحت کریں گے تھوڑی ہاں سی؟ ہاں، مطلب اب کہہ لیں کہ ایک روایت ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی نا، اسلم ادوی کی. ہاں. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں جی وہ زبیر علی زئی صاحب حق گو عالم دین نا، وہ پہلے اس کو صحیح بابا جی. کہتے تھے. ہاں، پھر اس کو بابا جی کی کال آ گئی نا، تو حق گو عالم دین جو بابا جی سے زیادہ، بلکہ پاکستان، انڈیا اور جو عرب ملکوں میں اس بندے سے زیادہ کوئی بندہ علم حدیث کو نہیں جانتا تھا، مگر بابا جی کی ایک کال نے اس کی عقل ٹھکانے لگا دی. اور بابا جی نے کہا بھائی اگر ہم یہ روایت مانیں تو ہم نہیں بچتے. ٹھیک ہے، تو ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا جی کی کال اصل بات ہے میرے بھائی. یہ جعفر بھائی جو ہے یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن دکھا رہے ہیں، حدیث دکھا رہے ہیں. بھائی بابا جی کی کال لے کے آئے نا میرے بھائی، ایسے بات نہیں چلتی. آج کل بابا جی کی کال جو ہے نا وہ سب سے بڑا آپ کہہ لیں علی بھائی دلیل اگر ہے. ہو سکے نا آپ نے وہ کلپ تلاش کرنا ہے اور آج دکھا دینا. وہ کلپ بابا جی کی کال ہے، ہم نے ریکارڈ کیا تھا اپنے پاس. میرے پاس ابھی ہے، اگر کہتے ہیں تو میں بھی چلا دیتا ہوں. اگر ابھی چلا دیں تو بڑی بہترین ہے کہ لوگ ذرا دیکھ لیں کہ بابا جی نے پھر کال کی، اور بابا جی نے کال کر کے ایک صحیح حدیث کو کیا کر دیا، ضعیف کروا دیا. یعنی محدثین کالز پر بھی حدیثیں صحیح اور ضعیف کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی انجینئر صاحب کی نا باتیں آپ کو سناتا ہوں میں، غور سے سننا ہے آپ نے. ڈرائیور یہ دیکھیں جی، یہ انجینئر صاحب ایک بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا نا. بہت بڑا ایک کام کیا ایک اور محدث نے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 احادیث یعنی 20% آف صحیح مسلم اس شخص سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہ ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری. دنیا میں سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ان کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ دو تین تعریف دن ہوگی پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کی. 2-3 دن پہلے یہ دور کی کتاب تھی. یہ دور کی کتاب تھی. یہ تو اچھا. یہ علی بھائی آپ نے ذاتی کر دی، یہ تو بہت دور کی کتاب تھی. نہیں اب تھوڑی سی قریب ہو گئی ہے شریف. اب قریب ہو گئی ہے، اب ان کے ہاں ویسے میں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے. یعنی یہ بات اب یعنی ان کا استدلال ہے، اس لیے میرے خیال اب قریب ہے. نہیں، اب تو ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے نا، اب قریب ہو گئی ہے. اب ایک اور کلپ دیکھیں، ایک اور کلپ دیکھیں. یہ تھوڑی سی دور ہونے لگی ہے جی، مائنر سی دور ہو گئی ہے. میں مٹھی جی باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات. خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. بدبختی دیکھی آپ نے؟ ہاں جی، بدبختی ہے یہ، بد وقت ہیں کچھ اہل ایک سنت اس صحیح کو صحیح حدیث کو سمجھتے صحیح ہیں. کہنا بدبختی ہے. بدبختی ہے. دیکھیے گا کون کون سے بد وقت ہے جی اس میں. دیکھتے ہیں جی، دکھائیں جی بد وقت کون کون. ہمارے جیلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، جی پہلا بد وقت نکل آیا جی
یہ میسا بھائی ابھی جو ہم نے ویڈیو چلائی اس میں یہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں تو میرے جان کی نٹی گریٹیز نہیں جانتا، تو آپ کیا کریں؟ آپ ایسا کریں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے رجوع کریں. نہیں ایک بات وقت سے پوچھیں. بدبخت بھی ہو گئے، نافرمان بھی ہو گئے ہیں. جی بالکل غریب تو بدتمیز. مرزا صاحب جو ہیں وہ موقع کی مناسبت سے یعنی کہ 90 ڈگری کے جو ٹرن لینے کے ماہر ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی ایک اور ابھی دو دفعہ لے لیا نا. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب اب اچھی بھی ہو گئی، بہترین پہلی کتاب بھی ہو گئی، ان کی عظیم کتاب ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نافرمان اور وہ جو انہوں نے کہہ دیا بدبخت، وہ انہوں نے غلام مصطفیٰ ظہیر کو کہہ دیا. تو یہاں ختم ہو گئے. ابھی انہوں نے ایک بدبخت بتایا غلام مصطفیٰ ظہیر، ایک دوسرا بدبخت بھی ہے، وہ نکالو. جی بتائیں. جی اب کیا فہرست ہے؟ وہ بات لازمی سنانی ہے بابا چانی والی، بابا جی نے کہا. یہ دیکھیں یہ دوسرا میرا فیوریٹ پارٹ. پھر میں نے شیخ زبیر علی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا. یہ دوسرا بدبخت ہے، مطلب پہلے وہ بدبخت تھے. جی بدبخت تھے ان کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں، ان کے مطابق. اب پھر بعد میں ان کو کیا ہوا جی دیکھیں. لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کیا. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. یہ ہیں بابا جی آ گئے. چلو سر یہ کہیں غیر اللہ کی مدد تو نہیں ہے، شرک نہ بن گیا ہو. پاپا جی دیکھیں نا جعفر بھائی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو 2 دن سے کر رہے ہیں نا، یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا یہ بات فضول ہے. آپ کے پاس بابا جی فون کال نہیں ہے میرے بھائی. یعنی یہ بات تو ویسے اس مدد کے قائل ہیں. ہاں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی. جی بات تو پوری سنائیے، بابا جی کی کال ہے. ہاں یہ سنیں. مولانا ساق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں. اچھا. تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ اصل مسئلہ نکل آیا نا. تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ریٹن فارم میں تحقیق کی ہے زبیر علی صاحب نے. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کی ہے نا. غلام مصطفیٰ ظہیر تو آج بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. زبیر علی ظہیر نے نہیں کی. زبیر علی ظہیر نے صرف منہ زبانی کی ہوئی ہے. اور آپ کو ایک بات منہ زبانی کیا بھائی، ریٹن فارم میں دکھائیں. پتہ نہیں جھوٹی فون کال. نہیں زبیر علی ظہیر صاحب کا مولوی صاحب صاحب کے بارے میں جو نظریہ وہ جانتے ہیں آپ؟ جی وہ تو آپ نے بڑے ڈیٹیل سے دکھایا ہوا ہے، بڑے ڈیٹیل سے دکھایا ہوا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں وہ استاد ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں وہ استاد ہے اس معنی میں. یہ کہہ جو رہے ہیں حدیث کے معنوں میں، اصول حدیث کے معنوں میں نا، اصول حدیث کے معنوں میں استاد ہے. ہاں جی. تو اب حافظ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ تو انہوں نے کہا نا کہ وہ استاد ہیں، اب حافظ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، حافظ زبیر صاحب سے کہ جی استاد محترم کے بارے میں کچھ پھول نچھاور کریں. تو دیکھتے ہیں وہ کیا نچھاور کرتے ہیں پھول. ہلو جی بات کریں. ہاں جی یہ دیکھیں جی، یہ مولوی ساق صاحب جو ہے نا، ان کا تعارف جو ہے وہ زبیر علی ظہیر صاحب کی زبانی. تو یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں، محمد رمضان یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا محمد اسحاق صاحب جہاں بلند پایا محقق اور فصیح اللسان خطیب ہیں، وہیں وہ اچھے مناظر اور متکلم بھی ہیں. ماشاءاللہ بہت ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں جی. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. گفتگو کا سلیقہ خوب جانتے ہیں، حدیث اور رجال پر گہری نظر ہے. ٹھیک ہے جی. رمضان صاحب مزید لکھتے ہیں کہ مولوی محمد اسحاق صاحب خالص علمی اور تحقیقی آدمی ہیں، ہمہ وقت پڑھتے رہتے ہیں، کتابوں میں ڈوبے رہتے ہیں، تصنیف کی طرح زیادہ توجہ نہیں دیتے. مطلب انہوں نے کوئی تصانیف نہیں کی مگر پڑھا بہت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے یہ مولوی اسحاق صاحب کی ساری تعریفیں ہو گئیں. اب یہاں سے دیکھیں، اس تمہید کے بعد عرض ہے، یہ اب زبیر علی ظہیر صاحب عرض کر رہے ہیں مولوی اسحاق صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہ راکم الحروف نے، مطلب جو اوپر زبیر علی ظہیر صاحب کے مولوی اسحاق صاحب کے بارے میں جو بندہ وہ کہنے چیم گوئیاں کر رہا ہے نا، غلو کر رہا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسحاق جعل والا صاحب کے خطبات کی دونوں جلدوں کا سرسری مطالعہ کیا اور ان کے خطبات کو درج ذیل باتوں پر بھی مشتمل پایا. مطلب درج ذیل باتوں پہ مشتمل ہے مولوی اسحاق صاحب کے جو ہے نا وہ سارے خطبات. زبیر علی ظہیر صاحب فرما رہے ہیں. زبیر علی ظہیر صاحب کو کیا چیزیں دیکھتے ہیں، مطلب کون سی چیزیں انہیں نظر آئیں مولوی اسحاق صاحب کے خطبات میں؟ سب سے پہلی چیز ہے ضعیف اور مردود روایات. لیں جی، یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کے استاد ہیں، تو وہ اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ مردود اور ضعیف روایتیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. دوسرا آپشن کیا ہے؟ بے سند اور بے اصل اثار و اقوال. مطلب مولوی اسحاق صاحب خود بے سند. بھائی جس کا استاد بے سندہ ہو، جس کا استاد مردود اور ضعیف روایتیں پڑھتا ہو، اس زبیر علی ظہیر کو آپ کہتے ہو کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم حدیث ہے. اس کے آگے دیکھو، تیسرے نمبر پہ آ رہی ہیں جہالتیں. بھئی یہ دنیا کا پہلا ہونہار شاگرد ہے جو اپنے استاد کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ میرا استاد جو ہے وہ جہل ہے، ضعیف اور مردود روایت ہے.
آگے چوتھے عجیب و غریب قصے. مرزا صاحب آپ تو پوری دنیا کو سلوگن کے طور پہ کہتے ہیں کہانیاں, تو آپ کے جو ہے ان کے استاد آپ کے بابا جی جو ہیں یہ اصل میں ان کی سنت ہے. پانچویں چیز آ رہی ہے خوابوں کی دنیا. مطلب جو خواب دیکھتے ہیں وہ مولوی ساق صاحب, کیونکہ وہ کافی بزرگ ہو گئے تھے نا. تو آگے دیکھیں جی, یہ کافی لمبا مضمون ہے. یہ صفحہ نمبر دیکھیں آپ, صفحہ نمبر 365 سے شروع ہوتا ہے اور یہ آتا ہے صفحہ نمبر 380 پر. ٹھیک ہے, یہ کافی لمبا ہے, تقریباً 15 صفحے بنتا ہے. اس میں انہوں نے مولوی ساق صاحب کی جنتیں, مولوی صاحب کے بے سند اقوال اور ضعیف اور مردود روایات ڈیٹیل سے اپنے پروگرام میں دکھایا ہوا علی بھائی, بہت ڈیٹیل سے. تو یہ آخر پہ دیکھیں جی, آخری چیز میں آپ کو سنانے لگا. زبیر علی زئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولوی ساق صاحب کے علم حدیث کے بارے میں. یہ آپ کے لیے خاص استاد کے بارے میں, اپنے استاد کے بارے میں. تو مولوی زبیر علی زئی صاحب اپنے استاد صاحب مولانا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں تنبیہ کو انگلش میں کہتے ہیں وارننگ. ٹھیک ہے, مطلب مولوی اسحاق صاحب کے بارے میں وارن کرتے ہیں زبیر علی زئی صاحب. کیا فرماتے ہیں کہ محمد اسحاق جعل والا صاحب کے صحابہ کرام کے بارے میں خطرناک نظریات, اہل بدعت کی حمایت اور اہل حق پر تنقید کا جائزہ اور دیگر نظریات اور عقائد اور ان کا رد ایک خاص تحقیقی مضمون کا متقاضی ہے. تو یہ تو رد کیے جاتے ہیں اپنے بھائی, وہ اپنے استاد کا وہ کہہ رہے ہیں 15 صفحے لکھ کے بھی نا ابھی مجھے کوئی کسی قسم کی تشکیل نہیں ہوئی, مزید مجھے اور مضمون لکھنے چاہیے. اور زبیر علی زئی صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر وہ اللہ کو پیارے نہ ہوتے تو یقیناً اس کے بعد بھی مولوی اسحاق صاحب کی کافی تعریف کرتے. مگر دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. اسحاق صاحب بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے صحیح اور ثابت روایات کو موضوع غلط اور جھوٹ پیارا کہہ دیتے ہیں, صحیح روایات کو. اب زبیر علی زئی صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جو میرا استاد ہے نا, وہ بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی شرم کے وہ صحیح اور ثابت روایت کو موضوع بھی کہہ دیتا ہے, من گڑت بھی کہہ دیتا ہے اور جھوٹ بھی کہہ دیتا ہے. اور ان کے کہنے پہ زبیر علی زئی نے ایک صحیح روایت کو غلط مان لیا. بھائی کون سی دنیا میں رہے آگے لکھا جو ہے خوابوں کی دنیا. ہاں خوابوں کی دنیا اوپر لکھا. اور علماء حق کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. اب بھائی یہ پتہ نہیں کون سے علماء حق تھے کہ جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے, اور زبیر علی زئی صاحب کو ذرا برا لگ گیا یا کڑوا لگ گیا. آگے لکھا جی, اہل حدیث ان کے غلط عقائد اور تمام اہل بدعت کو راضی کرنے والی پالیسی سے بری ہیں. اور وہ تبرہ کر رہے ہیں اپنے استاد سے. آپ کہہ رہے ہو وہ استاد ہیں ان کے بھائی یہ دنیا کا پہلا لائق شاگرد دیکھے ہیں جو اپنے اتنے کامل, اتنے مفصل اور اتنے بہترین استاد سے تبرہ کر رہے ہیں کہ اس کے جو عقائد ہیں اور اس کی جو جہالتیں ہیں اور خوابوں کی دنیا, میں اس سے بری ہوں. واہ بھائی واہ. اس بندے کے کہنے کے اوپر اس نے ایک ثابت شدہ روایت کو غلط مان لیا. یار کوئی سینس نام کی چیز نہیں چاہیے بندے میں. ہاں یہ دیکھیں جی, زبیر علی زئی صاحب کے فضائل سناؤں آپ کو. زبیر علی زئی صاحب کا فضائل. بسم اللہ. جی بسم اللہ. آج کی ہماری ویڈیو کا زیادہ تر جو ہے موضوع وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے تضادات, اور ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے نا, ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے. کبھی کوئی شیعہ اصول, اور جو اصول خود بناتے ہیں اس کے بھی الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں جب کوئی ایسی حدیث ان کے سامنے آتی ہے کہ جس سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. بھائی ایک بات دیکھیں نا, وہ شاہ صاحب کے منہ سے شاہ صاحب کے منہ سے ایک جملہ نکلا ابھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کا یہ اصول ہے کہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے. یعنی اب اس کی تشریح آپ کو پتا ہے گھنٹوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے. اصل مسئلہ یہاں ہے نا ان کا اصول بس یہ ہے کہ میں نہ مانوں, جو میں کہوں وہ یہ اصول ہے. میں اگر آپ کو صحیح بات بتاؤں نا تو مرزا صاحب جو ہے وہ انڈر ڈیولپنگ ہے. ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے دنیا پہ افضل مچا دیا اور شیعوں کا رد کر دیا اس کتاب میں سے جس کی آج تک سند نہیں ملی. اور ان روایات سے جو بے سند روایات ہے نا, مطلب شیعہ روایات کے بارے میں خود ان کا یہ ماننا ہے کہ میں شیعہ اصول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, میری شیعوں کے بارے میں کوئی اسٹڈی نہیں. یہ واحد بندہ دنیا کا جس نے اس فرقے کو رد کر دیا جس کے بارے میں اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے. مطلب میں کتنی فنی بات ہے, میں کہوں بھائی میں نے آج تک یہودیوں کو پڑھی نہیں, میں نے تورات نہیں پڑھی, مگر میں نے یہودیوں کی واٹ لگ دی ہے. اب پتہ کیا ہے, یہ کچھ لوگ ہنسنا بھی جو ہے نا برداشت نہیں کریں گے. تو بھائی ناسمی گالیاں دے دے کر ہم بعد میں کرتے ہیں. علی بھائی پہلے سکین لگا ہوتا ہے. مرزا صاحب بھی بہت ہنستے ہیں نا, میرے صاحب بھی بہت ہنستے ہیں, یہ وہی ہنسی ہے, گالیاں بھی دیتے ہیں. تو ہم مرزا صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ہنسنا منع نہیں ہے نا, ہنسنا تو اچھی بات ہے, صحت کے لیے اچھا ہے. نہیں بھائی, اگر کچھ لوگ ہنسی سے بھی ناراض ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب, وہ ڈاکٹر مدد اللہ صاحب جن سے کال پہ بات ہنسی سے ناراض ہوتے ہیں. انجینئر صاحب کے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا نازک مزاج, یہ لوگ جب میمز بناتے ہیں نا تو انجینئر صاحب انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ میمز بھی تو آخر علماء کی ہوتی ہیں, دیگر ٹھیک ہے ان کے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ان کی میمز بنا کر خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک دو اور فنی چیز دکھاؤں.
جی یہ دیکھتے ہیں جی، یہ دیکھیں، یہی دکھائیں، اس کے بعد بس خداحافظی کرتے ہیں کیونکہ 1 گھنٹے سے اوپر پروگرام ہو گیا ہے. ثاقب شاہ صاحب کوئی بات نہیں یار، ہم کون سا ٹریک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی علی بھائی یہ دیکھیں جی، آپ نے یہاں پہ نا فضائل سننے ہیں. فضائل جانتے ہیں نا؟ جی 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 فضائل جانتے ہیں. یہ دیکھیں جی، میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کو اہل فطرت میں داخل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. اور میں آخر میں ضرور دعا کروں گا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ جنہوں نے یہ جرت کی. پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لیول کا کوئی عالم نہ تھا، نہ اب کوئی ہے موجود علمی اعتبار سے. میرے نزدیک تو علماء عرب میں بھی اسماء و رجال کے علم کے اعتبار سے، چاہے شیخ البانی ہو یا کوئی اور، شیخ زبیر علی زئی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا، کسی اور کی مہارت نہیں تھی. اور کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 80 ضرور دیکھے. ٹھیک ہے سن رہے ہیں آپ، کدھر بیٹھے ہیں سر جی؟ اور میثم بھائی یہی حافظ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں. یہی حافظ زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں شاہ جی؟ جب نور بھائی ان کے پاس گئے تھے تو کہتے تھے کہ حزبی اور اسلامی کل کے بچے ہیں. بابا جی میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں ہے کہ اصل میں حافظ زبیر صاحب اصل چیز ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا آج کے دور میں یہ بخاری مسلم اور یہ جو ہاشمی وغیرہ ان سب کو چھوڑے، ان سب کی چھٹی ہو چکی ہے. جبکہ مارکیٹ میں حافظ زبیر صاحب، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ کس لیول پہ جا کے مطلب حافظ زبیر صاحب آئے ہیں اور یہ پیغام کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ذرا اسے تھوڑا ناواقف ہیں. اگر آپ کہیں تو میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں. پاکستان میں ایک اور بڑی شخصیت جو ہے وہ یو ٹرن کے نام سے مشہور ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ جو ہے کہ مرزا صاحب جیسا میں نے یو ٹرن لینے والا بندہ آج تک نہیں دیکھا. یہ دیکھیں شاہ جی، یہ نا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو، دیکھیے گا. یہ مرزا صاحب نا اپنے منہ نا احدی میاں مٹھو بن رہے ہیں نا، بتا رہے ہیں حافظ زبیر صاحب کے شاگرد جو ہیں وہ کس مقام پہ ہیں. یہ دیکھیے گا جی، مرزا صاحب اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، دیکھیے گا. اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اٹھا رہا ہے اس کام کے لیے، جسے وہ عربی میں مبعوث کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں اٹھانا، قیام کے لیے. تو میں نے یہ ریسرچ پیپر پھر الحمدللہ لکھا. یہ سر جی مرزا صاحب مبعوث ہوئے ہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک اور بات بتاتا ہوں. مولا علی علیہ السلام یا مولا علی کے بعد جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھے نا کہ اگر ان کے اوپر کوئی وحی آ سکتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ان پہ آ سکتا ہے تو یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. پتہ ہے آپ کو اس کا؟ مگر مرزا صاحب کے معاملے میں یہ بات اور چیز ہے. مرزا صاحب کا ایک آپ کو بیان سناتا ہوں، یہ سنیں ذرا کیا فرماتے ہیں. تو ول آف گاڈ کو تو آپ کو ماننا ہوگا، اس کے بغیر تو. البتہ اس کے لیے اللہ نے مجھ پہ ایک شرح صدر کیا ہے جو میں نے پبلک کے سامنے رکھا ہے. مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، اللہ نے یہ حکمت مجھ پہ کھولی ہے الحمدللہ، وہ میں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب کا اگر شرح صدر ہو تو منسوس من اللہ پکا نہیں ہے، یہ منسوس من اللہ نہیں ہے، یہ مبعوث من اللہ ہے. مرزا صاحب کی اور پاس اس طرح کی نا کافی چولے ہیں، اگر آپ اس میں انٹرسٹ لینا چاہیں تو میں آپ کو اس پہ کافی زیادہ ڈیٹیل سیشن کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو علمی غلطیاں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا علی بھائی. ہنسی تو اس بات پہ آ رہی ہے کہ یو ٹرن انجینئر صاحب کب سے کب مار جاتے ہیں. اچھا یہ بات یوز کرتے ہیں علی بھائی کہ یوں جی یہ آؤٹ آف کانٹیکس بات ہے. جعفر بھائی یہ کانٹیکس اس کا وہ تھا، اس ٹائم پہ کانٹیکس یہ تھا. سر جی میں نے جتنی بھی ان کی یہاں پہ شو کی ہیں آفیشیل چینل سے ہیں، نیچے ویڈیو کا نام آ رہا ہے، ٹائمنگ آ رہی ہے، وہاں پہ کوئی بندہ جائے آؤٹ آف کانٹیکٹ ثابت کرے تو میں اس کو کہوں گا کہ تو میرا استاد ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح. اب اس میں کیا آؤٹ آف کانٹیکس ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو پھر شیطان بھی کہے کہ میں آؤٹ آف کانٹیکس، میرا اگر کانٹیکس آپ سمجھے نا تو کانٹیکس یہ تھا کہ میں اللہ کو زیادہ پلیرٹی دینا چاہتا ہوں. تو کانٹیکس کو آپ کسی کا بھی دیکھ لیں تو کچھ بھی غلط ثابت نہیں ہوتا. علی بھائی آپ نے یہ بات کی تو جی جعفر بھائی سوری آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی نہیں میں یہی، وہ آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ ہنس رہے ہیں، تو وہ انجینئر صاحب کے چھوٹا سا کلپ ہے، وہ میمز دیکھ رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کی بنائی ہوئی، تو وہ اس پر بہت زیادہ ہنس رہے تھے. یہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو موجود ہے، تو وہ بھی جب میمز دیکھتے ہیں نا تو وہ بھی ہنستے ہیں. یہ کوئی ایسا بری بات تو نہیں ہے نا کہ اگر ہم کوئی ہنس رہے ہیں، ظاہر انسان ہے نا، اچھا صحت کے لیے اچھی چیز ہے. ہمارا مقصد ٹھیک ہے، نہیں انجوائے کرنا چاہیے نا، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی میمز دیکھ کے ہنستے ہیں، تو ہم بھی جا رہے ہیں وہ میمز دیکھ کے اگر وہ ایسی آ جاتی وہ فنی میمز دیکھ کے ہنستے ہیں اور ہم علمی میمز دیکھ کر، علمی خیانت پر مبنی میمز دیکھ کر ہنستے ہیں. فرق صرف اتنا سارا ہے. فرقے کے بارے ایک ویڈیو سناؤں آپ کو؟ شاہ صاحب علی بھائی آپ وہ ویڈیو ضرور سنائیے گا، لیکن یار یہ ٹاپک ضرور ہم نے اس پہ گفتگو لازمی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اونلی مسلم ہیں اور پھر اتنا بڑا لکھا ہوا ہے www.ahlsunnat.com. تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے. یہ سنیے گا ذرا. اور اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے، اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے. اہل سنت منہج. ٹھیک ہے جی. اگر یہاں میرے پاس کچھ بریلوی آئے آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے.
کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے, آپ اہل سنت لکھتے ہیں, اہل سنت تو ہم ہیں. دیکھیں میں نے کہا جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کون ہے. 2 منٹ میں ٹیسٹر لگاتے ہیں, آپ کے بھی اہل سنیت باہر آ جائے گی, میری بھی سنیت باہر آ جائے گی. کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا جی اہل سنت کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں؟ کہتا ہے جی قرآن ہے, بخاری ہے, مسلم ہے. تو میں نے عثمان بھائی کو کیا, میں کہا تو پڑھو نا ذرا بخاری مسلم, میں انہیں چیک کرنا ٹیسٹر لانا ہے انہوں کہ بخاری مسلم مندے ہیں کہ نہیں. میں کہا بخاری مسلم اسی لے کے آنے ہو, تو بخاری مسلم لے کے آتے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور آپ میرے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں. اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کس نے اس طریقے پہ نماز پڑھی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہے. جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ سنی ہوگا, باقی دوسرا ٹنی ہوئے گا. پھر ٹنی ہویا ہے میرے صاحب جو سنا کے سنی ہے, پڑھ پڑھا کے سنی نہیں ہے. ثابت کر رہے ہیں کیسے سنی ہیں. دیکھیے گا ایک اور ویڈیو, یہ پوری ویڈیو سنیں, اس میں انہوں نے اہل حدیث عوام کو بڑا انڈورس کیا ہوگا. وہ 24 کیرٹ سونا ہے اور یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ, ٹھیک ہے. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں وہابی نہیں ہوں. یہ دیکھیے گا آگے ایک ان کا کنفیشن سنیں, بالکل واضح الفاظ میں لے کے چلتے ہیں. تو شروع سے ایک تکفیری سوچ چل رہی ہے. اہل حدیث کا منہج درست تھا, لیکن یہ بیچ میں جو بندے وقتاً فوقتاً گھسے جنہوں نے ان کو اہل حدیث کا منہج درست ہے بھائی. پھر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ منہج کے فرقے میں فرق کیا ہوتا ہے. مطلب منہج جو ہے ظاہری بات ہے, اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ فرقہ ہی ہے نا ان کا, تو اس کو درست بھی کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں میں وہابی نہیں ہوں. بھائی جب اہل حدیث کا فرقہ ٹھیک ہے, منہج ان کا ٹھیک ہے, تو وہابی کیوں نہیں ہے؟ اچھا میثم بھائی, یہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ جب میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا ہماری بہت بڑی کتابیں قرآن مجید پر بخاری مسلم ہے, تو میں نے کہا ٹیسٹر لگاتے ہیں نا, اس پہ کون مانتا ہے نہیں مانتا. تو آپ کو یاد ہے پہلے پروگرام میں جو ہم نے حدیثیں پیش کی تھی, اس میں جو پہلی حدیث ہم نے پیش کی جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کی, وہ کس کتاب میں تھی؟ بخاری میں. جو جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ غیر اللہ کو پکارا تھا انہوں نے, وہ بخاری میں لکھا ہے. تو اب ہم ٹیسٹر لگاتے ہیں نا, آپ ٹیسٹر لگائے نا کہ بخاری میں تو لکھا ہے, پکارتے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں, شرک ہیں, تو یہ پھر بخاری کو کیسے معتبر مانتے ہیں؟ شاہ جی یہ بخاری مسلم کے ٹیسٹر کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے, کیونکہ بخاری مسلم کے مطابق یزید کی بیعت اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت ہے, وہ خلیفہ برحق ہے. تو یہ کس منہ سے حسینی بنے پھرتے ہیں؟ دیکھتا اکثر کوئی نہیں, یہ میں کہہ رہا تھا. کافی ہو گیا, کافی ہو گیا. ہاں البتہ اس کو کاٹ کے ہم الگ سے لگائیں گے انشاءاللہ, تو سلامت رہیں. آج کے بعد آپ نے انجینئر صاحب کو مبوس میں اللہ کہنا ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. ہاں چلے ٹھیک ہے جی, اجازت لے, دعائیہ کلمات کے ہیں میثم جعفری صاحب, تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, اینڈ کرتے ہیں, کافی لیٹ ہو گیا. میرے بھائیوں یہ جتنی بھی گفتگو اس کا قطن مقصد کسی کو ایکسپوز کرنا, دیکھیں ہم زندگی مختصر ہے, انجینئر صاحب نے بھی مار جانا ہے اور ہم نے بھی مار جانا ہے. عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور عزت اور ذلت بے شک عزت علی محمد کے سامنے جھکنے کا نام, جو رسول اللہ نے ہمارے لیے چھوڑ دیا, جس کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں گارنٹی دی کہ اگر ان کا دامن پکڑے رکھیے کبھی گمراہ نہیں. انجینئر صاحب جب الٹے پاؤں پھرتے ہیں, یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ رسول اللہ کی آخری وصیت کہ جس پر رسول اللہ نے فرقہ واریت کی تلوار حدیث سکین کہ اگر تم ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی نہیں بٹو گے, یہ رسول اللہ نے ہمیں گارنٹی دی تھی. لیکن جب انجینئر صاحب کے اصولوں کے مطابق, انجینئر صاحب کی جو ہے ان اصولوں کے مطابق جنہیں وہ اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں, ان کے مطابق ان کے سامنے حدیث خلیفتین پیش کی گئی, تو وہ کس طرح الٹے پاؤں پھرے, یہ کسی سے دھکا چھپا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی آخری وصیت, اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ رسول اللہ کی آخری وصیت حدیث ثقلین حدیث خلیفتین کو تسلیم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. بہت شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم.